جو نظریاتی تعلق کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ افغان طالبان بنیادی طور پر دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور دیوبندیوں کے پاکستان میں اگر کوئی سب سے بڑی جماعت ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہیں، اور اس کے لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے جتنے نیچے کے وابستگان ہیں، مدارس کے طلبہ ہیں، تو ان کا اور افغان طالبان کے ورکرز کا یا ان کے فائٹرز کا، ان کا طرز زندگی، ان کا لباس، ان کی پگڑی، ان کی داڑھی، یہ ساری چیزیں تو ایک جیسی ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ ان کے نظریات بھی ایک ہیں، ان کے مذہبی اکابر بھی ایک ہیں، اور اسی طرح جو دوسرا ایک مضبوط بانڈ ہے دونوں کے مابین وہ یہ ہے کہ زیادہ تر وہ پاکستان کے اندر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے مدارس میں ہی زیر تعلیم رہے۔ کچھ اور ایسے لوگ بھی ہیں ذاتی طور پر، مثلا مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب ہو گئے، یا اسی طرح مفتی عبدالرحیم صاحب ہو گئے جامعۃ الرشید کے، یا ایون مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے، کہ جن کا طالبان کی صفوں میں احترام شاید مولانا فضل الرحمان سے بھی زیادہ ہو۔ لیکن جب ہم مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر افغان طالبان کی صفوں میں عمران خان صاحب کی قبولیت اور محبوبیت نہ ہونے کے برابر ہے، اور باوجود اس کے کہ پچھلے کئی سالوں میں افغان طالبان کو روکا گیا تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ربط ضبط نہیں رکھیں گے، اور انہوں نے علانیہ ربط ضبط رکھا بھی نہیں، لیکن میرے خیال میں بالواسطہ یہ رابطہ ایک دن کے لیے بھی ٹوٹا نہیں تھا۔ جو افغان طالبان ہیں وہ عمران خان صاحب کی ماضی سے بھی واقف ہیں اور ان کی طرز زندگی سے بھی واقف ہے۔ افغان صرف طالبان نہیں بلکہ اگر آپ افغان پولیٹیشین جتنے بھی ہیں ان کو دیکھیں تو وہ پاکستانی سیاست کے رموز کو اور پاکستانی سیاست میں کون کیا ہے اس کو اگر پاکستانیوں سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں سمجھتے۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کون کیا ہے، کس کا پس منظر کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو باوجود اس کے ریاست مدینہ کے دعووں کے افغان طالبان ایک لبرل سوسائٹی کا ترجمان اور علمبردار سمجھتے ہیں، ان کی ماضی کی بنیاد پہ بھی اور ان کے حال کی بنیاد پہ بھی۔ ظاہر ہے کہ ان کے سامنے عمران خان صاحب کی ٹیم بھی ہے کہ اس وقت جس طریقے کے لوگوں کو انہوں نے اپنے گرد جمع کیا ہے تو افغان طالبان ان ساری حقائق سے واقف ہیں۔ ایک چیز جس کو اس وقت کیش کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، وہ پاکستان میں تو شاید وہ سودا بک سکتا ہے لیکن طالبان کے ہاں بک نہیں سکتا، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے شروع دن سے پرویز مشرف کی امریکہ کا ساتھ دینے کی پالیسی کی مخالفت کی تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، اور ان کے وہ بیانات ریکارڈ پہ ہے، کہ جب 9/11 ہوا اور افغان طالبان کے خلاف کارروائی ہوئی تو عمران خان صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا مسلم لیگ قاف والوں کی طرح کہ پرویز مشرف صاحب کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد ریفرینڈم ہوا، ریفرینڈم میں وہ پرویز مشرف صاحب کے لیے ووٹ مانگتے رہے، اور اس سب سے طالبان آگاہ ہیں۔ پرویز مشرف کے ساتھ ان کا اختلاف 2002 کے الیکشن کے بعد پیدا ہوا، اور افغان طالبان بخوبی یہ جانتے ہیں کہ ان کا طالبان کے بارے میں وہی موقف رہا جو پرویز مشرف کا تھا ٹل 2002، اور یہ کہ اگر عمران خان صاحب پرویز مشرف کے مخالف ہو گئے تھے تو وہ طالبان کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ اندرونی سیاست اور 2002 کے الیکشن کی وجہ سے پھر پرویز مشرف کے مخالف ہو گئے تھے۔ دوسرا وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈرون حملوں کی اگر انہوں نے مخالفت کی تو وہ کس کے کہنے پہ کی۔ اسی طرح عمران خان صاحب آج کل یہ بات بھی کیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو قبائلی علاقوں میں فوج بھیجنے کی مخالفت کی تھی، حالانکہ یہ تاریخی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ ہے، کیونکہ قبائلی علاقوں میں فوج گئی تھی 2001 کے اواخر میں، نومبر دسمبر میں پاکستانی فوج قبائلی علاقوں میں گئی تھی، اور عمران خان صاحب نے اس وقت اس کی کوئی مخالفت نہیں کی تھی، بلکہ وہ چونکہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تھے، یہ فیصلہ تو ان کا تھا، تو
انہوں نے فوج کو وہاں بھیجنے کی کوئی مخالفت نہیں کی تھی، مخالفت انہوں نے 2002 کے بعد شروع کی تھی۔ اس کے برعکس افغان طالبان یہ جانتے ہیں کہ درونی خانہ جو کچھ بھی رہا، لیکن متحدہ مجلس عمل میں شامل جماعتیں جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ، پھر ایون اہل تشیع کی جماعتیں اور جماعت اسلامی، یہ ساری جماعتیں وہ تھی کہ جو نہ صرف پرویز مشرف کا امریکہ کا ساتھ دینے کی مخالف رہی تھی، بلکہ ان ابتدائی 3-4 سالوں کی پوری سیاست وہ افغانستان کے گرد اور طالبان کی حمایت کے گرد اور امریکہ کے مخالفت کے گرد اور پرویز مشرف کے اس پالیسی کی مخالفت کے گرد گھومتی رہی۔ تو یہ ساری چیزیں افغان طالبان کی نظروں میں ہیں، وہ ان ساری حقیقتوں سے واقف ہیں۔ اس لیے عمران خان کی بنسبت مولانا فضل الرحمان کل بھی ان کے لیے قابل قبول تھے اور آج بھی ان کے لیے قابل قبول ہیں، اور وقت ثابت کرے گا کہ عمران خان صاحب کو نہ وہ پہلے پسند کرتے تھے اور نہ آج وہ پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں نے شیخ رشید کی زبانی یہ بات سنی ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان میچیور ہو گئے ہیں، میچیور سیاست کر رہے ہیں اور ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ تو وہ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں اگر عمران خان صاحب کی مرضی ہوتی تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو طالبان یا افغانستان کے قریب بھی آنے نہ دیتے، لیکن شیخ رشید صاحب جیسے لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی اس حوالے سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے پاکستان کے مقتدر حلقوں کی طرف سے۔ تو یہ بات یقینی ہے کہ عمران خان صاحب کتنی بھی کوشش کریں، یا ٹھیک ہے پاکستان کے اندرونی سیاست کی بنیاد پہ ان کو طالبان خان کا خطاب